بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس کی شہرت 400 پھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ وہ 5 لفظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے سنا، کہکا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے، باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کمایا اس سے سونا خریدا اور اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرا خرید دیا۔ درویش نے پوچھا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری، ٹوپی کا استر پھاڑا، ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل رک گیا، اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے ہیں، تاجر اس کی گالیاں اور اس کی بد دعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھی اور ان دونوں کے دائیں اور بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے گئے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش رکے اور ایک جگہ برگد کے درخت پر چڑھ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابور جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی ان کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوشش ناکام بنا دیتے۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اسے کہا، میں تمہیں صرف اس شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ تاجر نے فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی جے ہو کا نعرہ لگا دیا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی، اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا، ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا۔ درویش درخت سے اترے، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو۔ یہ تم کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہے الفاظوں پر توجہ دی اور تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں، ان نعمتوں کو ہیروں کی طرح ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑتے ہیں جس طرح تم میرے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے۔ ہم نعمتوں کے دوبارہ حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ان میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں جو ہی وہ نعمتیں دوبارہ ملتی ہیں ہم خوشی سے چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد قہقہ لگایا اور فرمایا، تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا، تمہیں نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم اب جب ان چیزوں کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا چکے ہو تو جو تمہارے پاس موجود ہیں، چنانچہ اب تم کبھی اداس نہیں ہوگے، تم خوش رہو گے۔
محترم عزیز دوستوں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں صحت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس درجنوں اللہ پاک کی ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جب وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، تب ہمیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور فرمایا، اے علی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس خوشی نہیں، ہر وقت اداس ہوتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، زیادہ چیزوں کی طلب، زیادہ چیزوں کی چاہت انسان کو موجودہ نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تم اس وقت خوش رہ سکتے ہو جو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، تم ان پر صبر کر لو، تم ان پر راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہر ایک شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن ہوتی کیا ہے؟ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں شکر نہیں ہے۔ جو شخص حالت شکر میں نہیں، وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ لیکن جب آپ موجودہ نعمتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔